بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سن 1965 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کی بنیاد رن آف کچھ کے ویران علاقے میں ہونے والی ایک چھوٹی سی جھڑپ سے رکھی گئی تھی۔ یہ پورا علاقہ ایک طرح کا صحرا تھا جہاں کچھ چوراہے کبھی کبھار اپنی بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے یا کبھی بھولے بھٹکے پولیس والے بھی گشت کر لیا کرتے تھے۔ حکمت عملی کے اعتبار سے یہاں پاکستان بہت فائدے میں تھا کیونکہ اس علاقے سے محض 26 میل کے فاصلے پر ہی ان کا ریلوے اسٹیشن بدین تھا، جہاں سے بذریعہ ریل کراچی کا سفر صرف 113 میل تھا۔ پاکستان کی 8ویں ڈویژن کا یہیں پر ہیڈ کوارٹر تھا۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے کچھ کے علاقے میں پہنچنے کے تمام راستے تقریباً ناقابل رسائی تھے۔ سب سے نزدیک 31ویں بریگیڈ احمد آباد میں تھی، جہاں سے نزدیکی ریلوے اسٹیشن بھوج سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بھوج یوں تو اس علاقے کا ایک چھوٹا شہر تھا، لیکن متنازع پاکستانی سرحد سے 110 میل کے فاصلے پر تھا۔ جھگڑے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بھارتی سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویل ایک کچی سڑک بنا لی ہے۔ یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک جاتی تھی۔ بھارت نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج کیا تھا۔ پاکستان نے اس کے جواب میں 51 بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر اظہر کو اس علاقے میں مزید جارحانہ گشت کرنے کا حکم دیا۔ ادھر مارچ کے آتے آتے بھارت نے بھی کجر کوٹ کے قریب نصف کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی۔ پاکستان کے کمانڈر میجر جنرل ٹکا خان نے بریگیڈیئر اظہر کو حکم دیا حملہ کر کے بھارت کی نئی بنی سردار چوکی کو تباہ کر دیا جائے۔ 9 اپریل کی صبح 2 بجے پاکستانی حملہ شروع ہوا۔ انہیں سردار چوکی، جنگل اور شالیمار نام کی 2 مزید بھارتی چوکیوں پر قبضہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ شالیمار چوکی پر تعینات اسپیشل ریزرو پولیس کے جوان مشین گن اور مارٹر فائر کی کور میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ تاہم سردار چوکی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے زبردست مزاحمت 14 گھنٹوں کی زبردست حملے کے بعد بریگیڈیئر اظہر نے گولہ باری روکنے کا حکم دیا۔ اس دوران سردار چوکی کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار 2 میل واپس وجو کوٹ چوکی پر چلے آئے۔ پاکستانیوں کو اس کا پتہ نہیں چلا اور انہوں نے بھی اپنے فوجیوں کو واپس اسی جگہ جانے کا حکم دیا جہاں سے انہوں نے صبح حملہ شروع کیا تھا۔ شام کو واپس آنے والے جوانوں کو احساس ہوا کہ سردار چوکی پر کوئی بھی پاکستانی فوجی نہیں ہے۔ انہوں نے شام ہوتے ہوتے بغیر لڑے دوبارہ اس چوکی پر قبضہ کر لیا۔ بی سی چکرورتی نے اپنی کتاب ہسٹری آف انڈو پاک وار 1965 میں تبصرہ کیا ہے۔ پاکستان کی 51 بریگیڈ کے کمانڈر نے اتنے ہی اناڑی پن سے آپریشن کو ہینڈل کیا جتنا ہندوستان کی 31ویں انفنٹری بریگیڈ کے بریگیڈیئر پلجانی نے۔ بھارت نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میجر جنرل ڈن کو بمبئی سے کچھ بھیجا۔ پاکستان نے بھی اس دوران مکمل 8ویں انفنٹری ڈویژن کو کراچی سے پاکستانی شہر حیدرآباد بلا لیا۔ اس وقت علاقے میں بریگیڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سندر جی نے پولیس کی وردی پہن کر علاقے کا معائنہ کیا اور مشورہ دیا کہ بھارت کو کجر کوٹ پر حملہ کر دینا چاہیے، لیکن حکومت نے ان کے مشورے کو تسلیم نہیں کیا۔ بعد میں یہی سندر جی بھارت کے آرمی چیف بنے اور اسی علاقے میں انہوں نے سن 1987 میں مشہور براس ٹیک فوجی مشق کی، جس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کی فوجیں تقریباً جنگ کے دہانے پر پہنچ گئیں۔ اس درمیان دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان نے بھارتی فضائی فوج کے سربراہ ایئر مارشل ارجن سنگھ کو فون کر کے پیشکش کی کہ دونوں ممالک کی فضائیہ اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں گی۔ اگرچہ اصغر خان نے اپنی سواں عمری دی فرسٹ راؤنڈ میں اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ قیاس آرائی کی گئی شاید اسی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے صرف 10 روز قبل جنرل ایوب خان نے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا کر مارشل نور خان کو پاکستان ایئر فورس کا سربراہ بنا دیا۔ 24 اپریل کو بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ کی قیادت میں پاکستانی فوجیوں نے سہرا بیت پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اس کے لیے پوری 2 ٹینک ریجمنٹس اور توپ خانے کا استعمال کیا اور بھارتی فوجیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگلے 2 دنوں میں بھارتی فوجیوں کو بیر بیت کی چوکی بھی خالی کرنی پڑی۔ بھارت کو اس وقت اور شرمسار ہونا پڑا جب پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر بھارتی فوجیوں کے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں اور گولہ بارود دکھائے۔ بعد میں برطانیہ کی مداخلت سے دونوں فوجیں اپنے پرانے محاذ پر واپس چلی گئیں۔
فرخ نے اپنی کتاب فرام کچھ ٹو تاشقند میں لکھا کہ اس سے پاکستانی فوج کو کم سے کم محدود سطح پر ہی سی بھارتی فوج کی صلاحیت کو آزمانے کا موقع ملا۔ بھارت کے اس وقت کے ڈپٹی چیف جنرل کمار منگلم نے کہا، بھارت کے لیے کچھ کی لڑائی صحیح دشمن کے ساتھ غلط وقت پر غلط جنگ تھی۔ اس جنگ میں پاکستان ہندوستان پر بھاری پڑا، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ غلط فہمی بھی ہوگی کہ اس کا انہیں بہت نقصان بھی ہوا کہ کشمیر کی جنگ ان کے لیے کیک واک ثابت ہوئی۔ پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر شنکر باجپئی کا کہنا ہے، یہ تصادم بھارت کے لیے نعمت ثابت ہوا کیونکہ اس سے وہ پاکستان کے عزائم سے باخبر ہو گیا۔ 3 ماہ بعد جب پاکستان نے آپریشن جبلاٹر کا آغاز کیا تو ہندوستانی فوج اس سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار تھی۔